جی، یہ سوال موصول ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں اور اس کے بعض احکام میں اس کی ایک لمبی تفصیل میں صرف خلاصتاً جو نتیجہ انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ زحمت آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میں بالکل سچائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کبھی خالی ذہن ہو کر صرف ایک سوال اپنے سامنے رکھیں، پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ صرف ایک بات اپنے سامنے رکھیں، اس دنیا میں اس وقت 10 نہیں 20 نہیں کروڑوں کتابیں موجود ہیں، اور ایک دو نہیں، دنیا میں بے شمار اہل علم پیدا ہوئے، ہر فن کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، میں فلسفے کا، تاریخ کا، مذہبیات کا طالب علم ہوں، میں نے دنیا بھر کا ادب پڑھا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کتاب اور کسی شخص کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 40-50 سال بھی نہیں گزرتے کہ یہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی نے یہاں غلطی کی تھی، کتاب میں یہ معلومات ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ دعویٰ ٹھیک نہیں کیا گیا تھا، اس میں یہ بات صحیح نہیں بتائی گئی تھی۔ یعنی 50 سال بھی نہیں گزرتے۔ دیکھیے، میں استخفاف کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی کو پڑھ لیجیے، بھائی نیوٹن پر 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کا بنایا ہوا کسر مسمار ہونا شروع ہو گیا۔ سائنس کی مثال لے لیجیے، علامہ اقبال نے اپنے جو خطبات لکھے ہیں وہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، یہ 1928 کے قریب خطبات دیے ہیں انہوں نے۔ میرے ساتھ آ کے مل کے پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا کیا چیزیں غلط ہو گئی، کن کن چیزوں کے بارے میں معلومات میں نقص تھا، کیا چیزیں جن پر تنقید ہو گئی ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو دنیا کی کتابوں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ جان کر ذرا پڑھ کر دیکھیے، اور پھر اس کتاب کی کسی ایک چیز کو مار کر دکھائیے، اس کا حرف حرف آپ کو بتا دے گا کہ یہ زندہ جاوید کتاب ہے، یہ 14 صدیوں سے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یعنی عرب کے ایک صحرا نشین کی لکھی ہوئی کتاب مان کے ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ دنیا کے اندر پچھلی 3 صدیوں میں علمی انقلاب برپا ہو گئے، پرانا علم مر گیا، وفات پا گیا، یہ کتاب کھڑی ہے، اور یہ کتاب حرف حرف کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کتاب اس شان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کا کوئی ایک شوشہ اپنی جگہ سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سوال ہے اور کہ اسی طرح سے آپ اس کتاب کا انٹروڈکشن کرائیے۔ میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے بھی کہا ہے کہ میں نے جو تفسیر میں انٹروڈکشن لکھا ہے قرآن کا، یہ اس کو ذرا ایکسپینڈ کر کے ذرا تفصیل کے ساتھ انگریزی میں بھی لکھ دیں آپ کو۔ وہ انٹروڈکشن 2-4 صفحے کا قرآن کا، خود بھی پڑھیے قرآن کیسی کتاب ہے، اور یہ غیر مسلموں کو انٹروڈکشن دے کے قرآن کا سادہ ترجمہ ہاتھ میں پکڑا دیجئے۔ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر سلیم الطبع انسان پہ خود ثابت کر دے گا یہ کیا ہے، آپ دے کے آ جائیے، بس اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں۔